बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, कामयाब करे। अल्लाह ताला आप सबके माँ बाप का साया आपके सरों पे सलामत रखे। जिनके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत कर गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और अगर अभी भी आपको यकीन नहीं आया कि आपके मेंटोर्स का वालिद कौन है, बाप कौन है, तो फिर कब यकीन आएगा। ठीक है, लेके चलता हूँ अपने मेरे चैनल पे आ जाएं, इस प्लेलिस्ट पे आ जाएं, इमोर्टल्स कार्निवल। ठीक है, 7 डेज। ठीक है, ये तो गोल्ड के ऊपर थी ना। यूएस स्टॉक मार्केट को अगर आप ले लें, 7 दिनों से लगातार जो बोल रहा हूं, लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, अल्लाह के करम से वही हो रहा है। 8वें दिन भी यही हुआ है। इस लेक्चर पे जाएं। ठीक है, गोल्ड के लिए गोल्ड के लेक्चर पे जाएंगे। अभी ये यूएस की स्टॉक मार्केट का लेक्चर है, इस लेक्चर पे जाएं। ये मैंने ओपन किया हुआ है। टाइम कितने पे जाना है? 38 मिनट्स 35 सेकेंड्स। ये ठीक है, आए इसको सुनते हैं मैं क्या कह रहा था। कितने दिन पहले? 2 दिन पहले। ठीक है, इसके लिए यूएस 100 के लिए ये ब्लू लाइन जो है एक दिक्कत हो सकती है। तब तक यूएस 500 जो है वो इस लिक्विडिटी को क्लियर करने की कोशिश करे। ठीक है, फिलहाल सुन लिया, यूएस 100 के लिए ये ब्लू लाइन मसला हो सकता है। ये मैंने कहा था कि ये यहां से नीचे नहीं जा पाएगा, मुश्किल है। जब तक ये यहां पे आ रहा होगा, ये इस लिक्विडिटी को क्लियर करने की कोशिश करे। आए आपको चार्ट्स में लेकर चलता हूं। अब आप लोगों को वाकई लगेगा ये बंदा इंसान नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोडिंग है। ये क्या हुआ? ये मैंने लाइन ड्रॉ की थी, मार्केट टू द टिक वहां तक आके रिवर्स हो गई। ना इससे ऊपर ना नीचे, टू द टिक। अल्लाह ताला के करम से, मेरा कोई कमाल नहीं है। ये मैंने लाइन ड्रॉ की थी, लाइव स्ट्रीम थी ये मेरी भाई, ये लाइव स्ट्रीम थी। ये जो लेक्चर है ये लाइव स्ट्रीम थी, लाइव आपके सामने बैठ के लाइन ड्रॉ की थी। कहां तक आई है मार्केट? यूएस 100 कहां तक आया? ये विक कहां तक लगी है? इस ब्लू लाइन तक, जो कि 50% है गैप का, आप लोग ऑलरेडी जानते हो। यहीं से आगे रिवर्स हो गया। मैंने क्या कहा था? जब तक ये यहां तक आए, यूएस 500 अपनी इस लिक्विडिटी को क्लियर करने की कोशिश करे। यूएस 500 यहां तक नीचे आया, यहां तक जितनी लिक्विडिटी थी उसने क्लियर करने की कोशिश की। यहां से नीचे क्यों नहीं आया? क्योंकि तब तक यूएस 100 इस ब्लू लाइन तक पहुंच चुका था, जहां तक मैंने लाइन ड्रॉ की थी। उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गई। एग्जैक्ट ये बात मैंने इस लेक्चर में कही हुई है, आपको दोबारा सुनाता हूं अगर आपको समझ नहीं आई तो। 28 मिनट्स 33 सेकंड्स पे आ जाए। कौन से? मेरे चैनल पे जाएं, इमोर्टल्स कार्निवल पे जाएं, इस प्लेलिस्ट में। इसमें ये आई एम द शैडो ऑफ आईसीडी माइकल, इस वाली लाइव स्ट्रीम में जाएं जो कि रिकॉर्ड होकर अपलोड हो चुकी है। 38 मिनट्स 33 सेकंड्स पे आ जाए, चलें। ठीक है, इसके लिए यूएस 100 के लिए ये ब्लू लाइन जो है एक दिक्कत हो सकती है। तब तक यूएस 500 जो है वो इस लिक्विडिटी को क्लियर करने की कोशिश करे। क्या कह रहा था मैं इस लेक्चर में? यूएस 100 के लिए ये ब्लू लाइन एक दिक्कत हो सकती है। एग्जैक्ट यहां तक लाइन ड्रॉ की हुई है। तब तक यूएस 500 इस लिक्विडिटी को क्लियर करने की कोशिश करे। क्या ही हुआ है चार्ट्स में। अल्लाह ताला का करम है, कमाल है, मौजज़ा है अल्लाह ताला का, ये है ना। मार्केट मेकर्स अगर मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं तो वो मेरा चैनल उड़वा देंगे, लिख के रख लो ये बात। ओ भाई, 2 दिन पहले, कितने दिन पहले की ये लाइव स्ट्रीम थी? स्ट्रीम्ड 2 डेज अगो। आपके सामने है मार्केट, और इस लेवल से मार्केट का रिएक्शन जहां तक मेरी लाइन आ रही थी, है ना। डर लगने लग गया होगा मुझसे आप लोगों को। ये बंदा कोई जादूगर है। बहरहाल जी, अल्लाह ताला का करम है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। ये जो बातें मैं करता हूं कि ऐसे लेवल्स पे नजरें रखा करो, ऐसे लेवल से मार्केट रिवर्स हो जाती होती है। ठीक है, अब यूएस 500 नीचे आ रहा था, आप लोग शायद इस लिक्विडिटी के ज्यादा स्वीप होने का वेट कर रहे होंगे, लेकिन यूएस 100 इस लेवल पे आ चुका था, जो मैं आपको बता के गया था। तभी तो कहता हूं, अपने दिमाग हाजिर रख के अगर मेरा लेक्चर लोगे तो बहुत कुछ इंशाल्लाह सीख जाओगे, बहुत कुछ। अगर यूएस 100 ऐसे खतरनाक लेवल पे आ चुका है, तो यूएस 500 को लेके आपको कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्ट लाइन ड्रॉ करके गया था कि ये यहां पे आगे इसको दिक्कत हो सकती है। तब तक के लिए यूएस 500
जब तक ये यहां तक आ रहा होगा इस लिक्विडिटी को क्लियर करने की कोशिश करे, और उसने बिल्कुल की। ये जो विक लगी है इसने लिक्विडिटी हंट ही किया है, ये जो डायगोनल सपोर्ट है। लेकिन आप अगर वेट कर रहे थे नहीं ये मजीद नीचे जाए, क्यों? क्योंकि US 100 तो यहां तक आ चुका था जहां तक मैंने लाइन खींची थी। इससे नीचे कैसे जा सकता है जब मेरी लाइन ही यहां तक है? अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से। ठीक है, तो बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के तोते उड़ गए होंगे, दिन में तारे नजर आ गए होंगे कि ये बंदा क्या चीज है, क्या हो रहा है हमारे साथ। चलते हैं मार्केट की तरफ। मैं आप लोगों को कितने दिनों से एक बात बताता आ रहा हूं, ये मार्केट कहां ओपन हुई है इतना ऊपर। वीकली टाइम फ्रेम है, कब से मैं बोलता आ रहा हूं बायस बुलिश है, बायस बुलिश है, लॉन्ग टर्म बायस बुलिश है। रीजन भी बता रहा हूं। तुम्हारे ये जो चमन चे मेंटोर्स हैं, पहली बात तो ये जो तुम्हें बताते हैं वो मार्केट में होता नहीं है, दूसरी बात जो बताते हैं उसके पीछे लॉजिक भी नहीं बताते। मैं जो बताता हूं वो अल्लाह ताला के करम से, सिर्फ अल्लाह का करम है कि मार्केट में होता भी है, और मैं आपको अल्लाह के करम से लॉजिक भी बताता हूं कि ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, मैं जो बात कर रहा हूं उसके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है। मैं जो आपको चीखता चला आ रहा हूं पिछले कितने दिनों से, ये जो मेरी मॉर्टल्स कार्निवल है जब से शुरू हुई तब से ही कह रहा हूं भाई। 8-9 लेक्चर्स हो गए मैं कह रहा हूं मार्केट जब ऑल टाइम हाईज पे होती है तो आपका फोकस सिर्फ लॉन्ग्स पे होना चाहिए, क्योंकि जाहिल गधे लोग जो यक्का के स्टूडेंट्स हैं वो ऑल टाइम हाई पे शॉर्ट करने की तैयारियों में होते हैं कि कोई छोटी सी भी रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ नजर आए तो हम टॉप को पकड़ लें और शॉर्ट कर दें, हमें टॉप मिल जाए मार्केट का। इस तरह नहीं होता। मैं आपको कब से कह रहा हूं कि ट्रेंड शिफ्ट जब होगा तो मैं आपको बताऊंगा, अभी हुआ ही नहीं है तो क्या बताऊं। अगर आप लोग मेरी ब्लैक वीकेंड में जाओगे ना तो इसमें लाइव बैठ के मैंने बताया था एक दफा जब ट्रेंड शिफ्ट हुआ था, और वहां से मार्केट पूरी क्रैश कर गई थी अल्लाह की करम से। जिन्होंने ये सीरीज देखी हुई है उनको बहुत अच्छे से याद होगा। मैं आपको कब से कह रहा हूं मार्केट बुलिश है, शॉर्ट्स पे फोकस मत रखो। ये देखो मार्केट ओपन कहां हुई है इतना ऊपर, ठीक है। तो फिलहाल ये 1 वीक का टाइम फ्रेम है, ठीक है। इस प्राइस एक्शन में मेरी जो प्राइवेट मेंटोरशिप है द गॉडफादर सैंक्टम, इसके जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ ना कुछ समझ रहे होंगे इंशाल्लाह कि ये एक्सट्रीमली बुलिश क्यों है, हमें प्राइस एक्शन क्या ऐसा दिखा रहा है यहां पे, ठीक है। आप लोगों के लिए भी बहुत कुछ है, मैं आगे लेके चलता हूं इस लेक्चर में। डेली के टाइम फ्रेम पे आ जाए, ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम में अगर हम आते हैं तो वैसे तो हम ये पिछले वीकली टाइम फ्रेम पे भी मार्क कर सकते थे, डेली पे भी कर लें तो कोई मसला नहीं है। ये पिछले वीकली क्लोजिंग थी, ठीक है, फ्राइडे की। कितना बड़ा वॉल्यूम बैलेंस है भाई, यहां से इसकी ओपनिंग बुलिश कैंडल है ना, तो ओपनिंग यहां पे हुई है ये, ठीक है। ये टेक्निकली वीकली टाइम फ्रेम से निकल के आया, तो इसको हम ब्राउन कलर दे देते हैं। चलो यार इसको वीकली सही कर देते हैं, ये ठीक है। तो इसको हम सेव कर देते हैं। दुला भाई मार्केट तो हवा में, हम करेंगे क्या? अरे तुम्हारे पास इतना बड़ा वॉल्यूम बैलेंस है, ठीक है। पहले आपको लगा करता था जब आप यक्का के स्टूडेंट थे कि मार्केट हवा में, हम यहां पे क्या करेंगे। अब तो तुम्हें पता है क्या करना है, इसको आप क्वाड्रेंट्स में डिवाइड भी कर दो। तो ऐसे कर देते हैं, साइज में इसको छोटा कर देते हैं ताकि ये, मैं उम्मीद करता हूं आपको इंशाल्लाह ये क्वाड्रेंट्स के जो लेवल्स हैं ये नजर आ रहे होंगे, ग्रेडियंट्स जो हैं नजर आ रहे होंगे। ये अपर क्वाड्रेंट, लोअर क्वाड्रेंट, 50% ऑफ दिस इनएफिशिएंसी, ठीक है। अब हम चलते हैं, अभी ये मार्केट कहां तक आई है? अपर क्वाड्रेंट तक तो था ना आपके पास लेवल के, नीचे आ रही है तो सबसे पहले क्या टारगेट होना चाहिए? अपर क्वाड्रेंट। अगर इसको ब्रेक करके नीचे आती है 50%, फिर लोअर क्वाड्रेंट, क्या समझे, ठीक है। ये देखें अपर क्वाड्रेंट तक आई है मार्केट, अगर हम 4 आवर की नजर से देखते हैं। इसी तरह अगर हम लोग US 500 ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, ये अभी गांधी है, अभी फिलहाल मार्केट काफी ऊपर है इन चीजों से, जरूरत नहीं है उसकी। ये वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है। ऑल टाइम हाई तो बेचारा पीछे ही पड़ा रह गया, मार्केट कहां से कहां निकल गई।
اس کو مارک کر لیں اپنے پاس. عبداللہ بھائی آپ کا امورٹلز کارنیول کا لیکچر آتا ہے, ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے. جزاک اللہ. کوارڈینٹس میں ڈیوائڈ کر دیں, دونوں اپر کوارڈینٹ تک آئے ہیں. ٹھیک ہے, ہم چلتے ہیں ڈیلی ٹائم فریم میں. یہ دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھو میں ویکلی ٹائم فریم سے اس لیے نہیں مارک کرتا ہوتا کیونکہ وہ بہت پیچھے سے پھر شو کر رہا ہوتا, پھر میرا او سی ڈی مجھے آوازیں دیتا ہے کہ بھائی اس کو پیچھے کر یار. یہ اب صحیح لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, چلتے ہیں 4 اور میں. کچھ بھی نہیں ہے, یہی ہے فی الحال, یہی ہے. عبداللہ بھائی پھر ہم کیا کریں؟ دیکھو اگر آپ میرے چینل پہ کچھ دل لگا کے سیکھتے آئے ہو تو آپ کو آلریڈی پتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے. اب بتا تو چکا ہوں کیا کرنا ہے. صحیح ہے. اب فی الحال آپ لوگوں نے نظریں اس طرح رکھنی ہے کہ مارکیٹ اگر نیچے آتی ہے ایسے کر کے تو کیا 50% تک آتی ہے تو وہاں سے ریورس ہو کے اوپر جا رہی ہے, اس طرح کر کے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر اللہ کو منظور ہوا. نہیں تو یہاں سے ڈائریکٹ بھی اوپر جا سکتی ہے کیونکہ آلریڈی اپر کوارڈینٹ تک پرائس ایکشن آفر کر چکی ہے. ٹھیک ہے, اگر مارکیٹ ایکسٹریملی بولش ہو تو اس کو ضرورت نہیں ہے 50% تک آنے کی. یہ میں نے کیا اتنا بڑا ڈائمنڈ فری میں یوٹیوب پہ دے دیا. ٹھیک ہے, ہائی یہ بندہ اب یوٹیوب پہ فری میں نہیں سکھائے گا. یہ کیا ادھر کیا تمہیں لوری سنا رہا ہوں کہ کیا غزلیں سنا رہا ہوں؟ سکھا ہی رہا ہوں. خوش تو ہوں گے نہیں لوگ کبھی, ہے نا؟ ٹھیک ہے, مت خوش ہو. یہ جو میری امورٹلز کارنیول ہے 1-2 دن بعد اس کا لاسٹ لیکچر آئے گا, ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد انشاءاللہ میئرز چیمبر شروع ہوگی. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میئرز چیمبر کا ویٹ کر رہے ہیں. میں سمجھ سکتا ہوں آپ کے جذبے کو, احترام کرتا ہوں آپ کے جذبے کا. کب شروع ہوگی یہ مجھے نہیں پتا. آپ لوگ نے میرا انسٹا اگر نہیں فالو کیا تو آپ لوگ فالو کر لو. میرا پچھلا انسٹا, آپ کے جو منجن فروش مینٹورز ہیں جن کی باجیاں بھاگ گئی ہیں میرا چینل دیکھ کے, تو انہوں ڈر لگا ہوا ہے کہ یہ بندہ تو اس نے تو آگے ٹریڈنگ انڈسٹری میں دھماکہ کر دیا, ساری انڈسٹری اوپر نیچے کر دی ہے. اس نے تو وہ راز بتا دیے جو ہمیں پتا بھی نہیں تھے, اور اب لوگ ہمارے پاس آتے نہیں, تو ان کو تو تکلیف ہو رہی ہے. اسی لیے وہ میرے یوٹیوب کو بھی سٹرائک کر رہے تھے, اور میرے انسٹا کو انہوں نے اتنا رپورٹ کیا کہ میرا انسٹا اڑ گیا. اب یہ نیو انسٹا ہے. ٹھیک ہے, اس کا لنک بھی آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ملے گا. تو یہاں پہ آپ کو سٹوریز میں پتا چلے گا کہ میئرز چیمبر نے کب آنا ہے. اور پھر میرا جو آفیشیل واٹس ایپ ہے اس کا یہ لنک ہے یوٹیوب کے ڈسکرپشن میں, اور میرے انسٹا کے بھی ڈسکرپشن میں, بایو میں. سوری, انسٹا کی تو بایو کہتے ہیں نا ایسے. تو یہاں پہ بھی یہ آفیشیل واٹس ایپ کا لنک ہے. آپ لوگ میرا واٹس ایپ چینل جوائن کر لو. جو بھی پرائیویٹ ٹیچنگز کے حساب کتاب ہوتا ہے جو بھی, وہ سارا میرے واٹس ایپ چینل پہ آتا ہے. ٹھیک ہے عبداللہ بھائی, یہ تو ہمیں دکھ ہو گیا کہ امورٹلز کارنیول آپ ختم کر رہے ہیں. ارے بھائی آپ لوگ خود ہی کمنٹس میں کہہ رہے ہو کہ میئرز چیمبر شروع کریں. میئرز چیمبر کے بارے میں نے پول کیا یہ کمیونٹی پوسٹ میں, تو اس میں نے پوچھا آپ لوگوں سے کہ کیا اس میں صرف US اسٹاکس ہونی چاہیے یا گولڈ کو بھی انکلوڈ کریں. بہت سارے لوگوں نے ووٹ کیا کہ گولڈ کو بھی انکلوڈ کر لیا جائے. میرے خیال سے 75% لوگوں نے کہا ہے کہ گولڈ بھی ہونا چاہیے, 25% لوگوں نے کہا ہے کہ بس صرف US اسٹاک مارکیٹ کافی ہے. تو میں دیکھ لیتا ہوں. ہاں 75% لوگوں نے کہا ہے کہ گولڈ ہونا چاہیے ساتھ, 25% لوگوں نے کہا ہے کہ US اسٹاک مارکیٹ کافی ہے. تو میرے خیال سے پھر میئرز چیمبر میں ہم US اسٹاک مارکیٹ کے اوپر تو ٹیچنگز دیں گے ہی انشاءاللہ تعالی. بتاؤں گا میں آپ لوگوں کو, چانسز یہی ہیں کہ اس میں ہم گولڈ کو بھی انکلوڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے, تاکہ گولڈ والے بھی تنہا نہ فیل کریں خود کو. صحیح ہے, خوش ہیں آپ؟ تو لیکن اس میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر US 500 یہاں پہ پہنچ جاتا ہے اور یہاں سے ریورس ہو کے اوپر چلا جاتا ہے, تو ضروری نہیں ہے اس ٹائم تک US 100 بھی یہاں تک پہنچا ہو. کیا پتا وہ یہاں تک پہنچا ہو ریورس ہو جائے. دیکھو دونوں کو انٹر مارکیٹ ریلیشن شپ اتنی ہیوی چیز ہے, اتنی بہترین چیز ہے, اسی لیے تو سکھائیے آپ لوگوں کو یہ, وہ بھی فری میں. یہ عبداللہ بھائی تانا دینے کی کیا ہی ضرورت تھی؟ تانا نہیں دیا بھائی, محبت نچھاور کی ہے فری میں سکھا کے. ٹھیک ہے, اللہ کا کرم ہے بھائی, میں کیا ہی کر سکتا. ساتھ ہی عبداللہ بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ کا خوف یاد آ جاتا ہے کہ مغرورانہ الفاظ نہ نکل جائیں, ہے نا؟ ہاں نا یار, ایسا ہی ہے. اللہ کا خوف تو دلوں میں ہونا چاہیے نا, کیا خیال ہے؟ غرور صرف اللہ تعالیٰ پہ اچھا لگتا ہے بھائی, ہم انسانوں کی کیا ہی اوقات ہے. ٹھیک ہے,
تو آپ لوگ ان دونوں کو دیکھو کہ 50% کی طرف تو نہیں جا رہے، ضروری نہیں ہے یہ 50% کی طرف جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آلریڈی اپر کوارڈرنٹ تک آ چکے ہیں. آپ لوگوں نے اپنا بایس جو ہے وہ لانگز کی طرف رکھنا ہے. لیکن اگر US 100 سپیڈ سے آگے 50% کو بریک کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر کیا آپ ڈائریکٹ شارٹ کر دو گے؟ نہیں، یہاں پہ ایک ڈائمنڈ دینے لگا، ٹھیک ہے، نہیں دے سکتا بھائی یہ ڈائمنڈ، ورنہ TGS والے کہیں گے کہ بھائی یہ تو آپ نے زیادتی کر دی یوٹیوب پہ سکھا کے یہ والی بات. یہ بات تو میرے خیال سے بھی TGS کے بھی لیکچرز میں نہیں آئی. بہرحال آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اگر 50% بریک ہو رہا ہے تو میں نے آپ لوگوں کو کیا سکھایا ہوا ہے کہ انیفیشنسیز ویک ہو جاتی ہیں 50% بریک ہونے سے. ایسا نہیں ہے کہ فیل ہی ہو جاتی ہیں، فیل تو پراپر تب ہوتی ہے جب مارکیٹ نیچے کلوز ہو جائے، لیکن 50% بھی اپنے آپ میں اچھا خاصا کام کر دیتا ہے اگر اسٹرانگلی بریک ہو جائے، ٹھیک ہے. اگر اسٹرانگلی کس ٹائم فریم میں، یہ ابھی 4 اور ہے نا، لیکن اگر آپ اس کو دیکھو ڈیلی کے ٹائم فریم میں تو ڈیلی کی کینڈل اگر اس کے 50% کو بریک کر دے اسٹرانگلی یا 4 اور کی، ٹھیک ہے، تو پھر لانگز کی طرف ذرا گڑبڑ ہو سکتی ہے، لیکن آپ کا فوکس لانگز کی طرف ہونا چاہیے ابھی، ٹھیک ہے. اگر یہ اس کو اسٹرانگلی بریک کرنا شروع کر دیتی ہے، میں اب اشاروں میں ہی بتا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، زیادہ نہیں اس کی ڈیٹیل میں جا سکتا، اگر اسٹرانگلی بریک کرنا شروع کر دیتی ہے تب آپ کچھ نہ کچھ سوچنا شروع کرو گے شارٹس کے بارے میں، ورنہ آپ نے شارٹس کے بارے میں نہیں سوچنا، ٹھیک ہے. وہ الگ بات ہے کہ جو میرے چینل پہ بہت غور سے سنتے ہیں وہ پھر بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی اسکیلپس میں اگر چلے جائیں، اسکیلپنگ میں چلے جائیں، تو پھر اگر مارکیٹ اس ڈائریکشن میں آنا شروع کرتی ہے تو وہ چھوٹی موٹی ٹریڈ اس ڈائریکشن تک بھی لے سکتے ہیں کہ جی 50% تک جا رہی ہے، کیا پتا ریورس ہونے کے لیے، لیکن جا تو رہی ہے، کیا سمجھے، ٹھیک ہے. تو اس نظر سے آپ لوگ مارکیٹ کو دیکھو. ابھی ابھی تازہ تازہ مارکیٹ اوپن ہوئی ہے، میرے خیال سے کتنے گھنٹے ہوئے ہیں، 1 2 تیسرا گھنٹہ چل رہا ہے ابھی، ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے فوکس رکھنا ہے اس کے 50% پہ. یہ اتنی بڑی جو انیفیشنسی ہے جو کہ آپ کے مینٹورز نے کبھی خواب میں بھی نہیں سکھائی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ چیزیں، وہ یہاں پہ آ کے مفت میں سیکھ کے اپنی پرائیویٹ مینٹورشپس میں یہی چیزیں بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے. کرنے دو انہیں، ہمیں کیا ہی لگے. وہ تو مجھے پہلے سے پتا تھا کہ میں یوٹیوب پہ اگر یہ چیزیں آگے ایسے اوپنلی بانٹ دوں گا تو پھر یہ تو ہوگا جو ہو رہا ہے، لیکن کیا ہو سکتا ہے نا. آپ لوگ فی الحال کے لیے جو آل ٹائم ہائی ہے وہ اب آبویسلی یہ ہے نا ATH، اس کو اپنے پاس ایسے مارک کر لیں، ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں مارکیٹ اگر ہم 1 آور کی نظر سے دیکھیں تو ایسے اپر کوارڈرنٹ سے زیادہ نیچے نہیں جا سکی، ٹھیک ہے. فی الحال اپر کوارڈرنٹ کو یہ کراس نہیں کر سکی، اسٹرانگلی وہاں سے ریجیکٹ اگر ہوتی ہے تو پھر اس کا یہ آل ٹائم ہائی ٹارگٹ ہو سکتا ہے فی الحال کے لیے، کیونکہ اپر کوارڈرنٹ سے ریورس ہو رہی ہے، 50 تک بھی نہیں جا سکی، تو آل ٹائم ہائی لے سکتی ہے جا کے، دوبارہ ایک نیو آل ٹائم ہائی بنا سکتی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح دونوں میں سے اگر کوئی جو پہلا بنا دے آپ کے لیے وہی کافی ہونا چاہیے، کیا خیال ہے. لیکن اگر مارکیٹ ایسے لو یا اپر کوارڈرنٹ کو باڈی سے بریک کرنا شروع کرتی ہے تو پھر آپ کی میجرلی نظریں کانسیکوینٹ انکروچمنٹ پہ ہونی چاہیے اس والیوم امبیلنس کے، انیفیشنسی کے، لیکوڈیٹی وائڈ کے. بولا بھائی آپ نے 3 الفاظ بول دیا، ارے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان 3 الفاظ کا مطلب تو ایک ہی ہے نا. فری میں جب بولتا ہوں نا، یوٹیوب پہ سکھاتا ہوں فری میں، تو گلا بڑی جلدی خشک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے. لیکن فی الحال چونکہ مارکیٹ اپر کوارڈرنٹ سے اسٹرانگلی ریورس ہو رہی ہے، وہ یہ ابھی تک کے لیے الگوریدم یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ مارکیٹ ایک نیو آل ٹائم ہائی بنانے جا سکتی ہے. لیکن US 500 کو اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ انیفیشنسی کے اندر 1 آور کی کینڈل جو ہے وہ ابھی اب انیفیشنسی کا ٹاپ جو ہے وہ کراس نہیں کر پا رہی ہے ایسے، ٹھیک ہے، نیچے سے اوپر جا رہی ہے، ٹاپ کو کراس نہیں کر پا رہی. تو آئیڈیلی اگر US 100 نیو آل ٹائم ہائی بنانا ہے تو آپ کی نظریں 1 آور نہیں تو پھر 15 منٹ میں اگر چلے جائیں، ایسے نیچے نہ جائیں تو بہتر ہے.
کہ دیکھیں کہ کیا اس لیول کے اوپر یہ جو انفیشنسی کا ٹاپ ہے اس کے اوپر کیا باڈیز کلوز ہونا شروع ہو گئی ہیں. یہ بھی ٹریپ ہو سکتا ہے جو ابھی اوپر جا رہی ہے. کیا بتایا وکس ڈیمیج دیتی ہیں, باڈی سے اسٹوری کا آپ لوگوں کو پتا چلتا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں بات کو. تو اس طریقے سے آپ لوگ مارکیٹ کو پروگنوسٹیکیٹ کر سکتے ہیں, پریڈکٹ کر سکتے ہیں. اور پھر ایک چیز میری آپ لوگ یاد رکھیں کہ مارکیٹ اگر نیچے آ کے پورے اس انفیشنسی کو بھی فل کر دیتی ہے 50% بریک کر کے, تب بھی بایس نہیں شفٹ ہو جائے گا. میں آپ لوگوں کو بتاتا آیا ہوں کہ 50% بریک ہونے سے انفیشنسیز جو ہوتی ہیں, گیپس جو ہوتے ہیں, وہ ویک ہو جاتے ہیں, فیل نہیں ہو جاتے. نیچے تک آنے کے بعد بھی اوپر جائے تو بھی جائے, کیونکہ ہمارا لانگ ٹرم بایس جو ہے وہ بلش ہی ہے. میں نے آپ لوگوں کو مچھلی پکڑنا سکھائی ہے, کھاؤ گے آپ خود. اب اس کے اندر کیا گیم چلتی ہے یہ آپ اپنے دماغوں سے دیکھو گے. ابھی تک کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اپر کوارڈنٹس ریورس ہو رہی ہے, تو مطلب مارکیٹ فی الحال ایکسٹریملی بلش ہے کہ وہ 50% تک بھی نہیں جا سکی. یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بہت بڑا ڈائمنڈ, اگر اس کو غور سے سنو گے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ 50% تک آتی ہے اگر, تو وہ ایک بڑا ہرڈل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کر کے اگر 50% تک آتی ہے تو وہ ایک ہرڈل ہو سکتا ہے. جس طرح پچھلے لیکچر میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا 50%, اس کے بعد پھر جو ہے وہ اگر ریورس ہو جائے. لیکن فی الحال چونکہ وہ آلریڈی اپر کوارڈنٹ تک آ کے ریورس ہو رہی ہے, تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا دیکھنا ہے, یہ جو ٹاپ ہے یہ اس پہ آپ نظریں رکھو. ٹھیک ہے, اگر میرے چینل پہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے تو آپ لوگوں کو ایک چیز کا آئیڈیا ہوگا جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا مارکیٹ سٹرکچر کے بارے میں, وہ یہی ہے. اس کے اندر کی ڈیپ ڈائیو ہے مارکیٹ سٹرکچر کے اندر. سمجھ رہے ہو؟ مارکیٹ سٹرکچر میں نے کچھ لائیو سٹریمز میں بتایا تھا نا کہ یہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد یہاں تک نہیں جانا چاہیے, یہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہاں تک بھی نہیں آنا چاہیے. کچھ یاد پڑ رہا ہے کہ نہیں پڑ رہا؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ فی الحال آپ کو مارکیٹ سٹرکچر کیا بتا رہا ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ اس والیوم بیلنس کے اپر کوارڈرنٹ کو بھی کراس نہیں کر پا رہی. اب ایسا نہیں ہے کہ اپر کوارڈرنٹ کو کراس نہیں کر پا رہی تو مطلب کہ بس ایزی سی نہیں ہے. میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ اپر کوارڈرنٹ کو کراس نہیں کر پا رہی تو وہ الگورتھمک انڈیکیشن کس طرح ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے لائن ڈرا کی ہوئی ہے. آپ کے فرض تھوڑی ہو گئے یہاں تک جانا ہی ہے. اس کے لیے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں مزید پریسیجن میں یا مزید اپنے سیٹ اپ کو A+ سیٹ اپ بنانے کے لیے آپ کیا دیکھ سکتے ہو. گھنٹہ ہے نا, گھنٹہ تو یہ 37 منٹس بعد کلوز ہوگا. 15 منٹ میں چلے جاؤ, اس لیول کے اوپر دیکھو کہ باڈیز کلوز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو ذرا آپ کو سیٹسفیکشن مل سکتی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اگر نہیں کلوز ہو رہی تو آپ کو ویٹ کرنا چاہیے. کیا سمجھے؟ جو لوگ غور سے سن رہے ہیں ان کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی اور مزہ بھی آ رہا ہوگا. جو غور سے نہیں سن رہے اور باہر چاچا چھکن کے گھر کی کھڑکی کی طرف جھانکیاں مار رہے ہیں کہ چاچا چھکن کی لڑکی جو ہے اس نے بال کھولے ہوئے ہیں یا بال باندھے ہوئے ہیں, کیونکہ تم نے تو اس کو پونی گفٹ کی تھی نا. پونی اگر اس نے بالوں پہ استعمال کی ہے تو اس کے بال بندھے ہونے چاہیے, لیکن اگر ابھی تک اس کے بال کھلے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب تم نے جو اس کو پونی گفٹ کی تھی اس کی نظر میں کوئی اوقات ہی نہیں. اسی کشمکش میں پھنسے رہ جانا, پھر ان مارکیٹس کو کیا گھنٹہ سمجھ پاؤ گے؟ ٹھیک ہے, اگر مارکیٹ آپ کو نظر آتی ہے جاتے جاتے ایک ڈائمنڈ, اگر آپ کو مارکیٹ اس لیول کے اوپر, ٹھیک ہے, 1 اور 15 منٹس کی نظر سے اگر دیکھتے تو پھر وہ زیادہ نہ ہولڈ کرو. مطلب اس ٹریڈ آئیڈیا کو, ٹریڈ کی بات نہیں کر رہا, ٹریڈ تو آپ کو کرنی نہیں چاہیے کیونکہ آپ ابھی بچے ہو. اس بایس کو زیادہ ہولڈ نہ کرو, یہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو اس لیول کے اوپر مارکیٹ کلوز ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تو اس کے بعد پھر یہاں پہ نیچے آ کے رکنا چاہیے, ٹاپ پہ, یہاں تک نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے, میں یہ بولنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن میں نے کہا چلو اب مارکیٹ سٹرکچر کی بات ہو گئی ہے, کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال ملتے ہیں انشاءاللہ. اب میرے خیال سے امورٹلز کارنیول کے 1 2 3 لیکچرز ہی اور آئیں گے, اس سے زیادہ نہیں آئیں گے, بند ہو جائے گی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ میئرز چیمبر کب شروع ہونی ہے.
ٹھیک ہے. پھر وہاں پہ اس طرح نہیں کروں گا کہ جی یہ بات بتانی تھی اور نہیں بتائی, کیونکہ obviously جو پیڈ کمیونٹی ہوتی ہے وہ پھر پیڈ ہی ہوتی ہے, فری جو ہوتا ہے وہ فری ہی ہوتا ہے. لیکن میں آلریڈی آپ کو یہ جو باتیں یہاں پہ چھپا رہا ہوں نا, یا چھپانے کی کوشش کر رہا تھا, پھر آپ تو بتا ہی دیا, کتنا چھپا ہی نہیں پاتا میں تو, ہے نا. وہاں پہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو کچھ ایڈوانس چیزیں بھی دینے کی کوشش کروں گا. لیکن آپ لوگ ابھی فی الحال اپنے مائنڈ میں یہی رکھو کہ جو کچھ آپ لوگوں نے یوٹیوب پہ سیکھا ہے وہ کانسیپٹس پالش ہوں گے میئرز چیمبر میں, ٹھیک ہے. ڈیلی کی لیولز, مارکیٹ کو کس نظر سے آپ کو دیکھنا چاہیے, جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس نظر سے مارکیٹ کو دیکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. لیکچرز ہوں گے, ریکارڈڈ لیکچرز ہوں گے, ویڈیوز ہوں گی, صحیح ہے. لیکن جب یہ سٹارٹ ہونے لگی ہوگی تو پھر میں آپ لوگوں کو فل ایکسپلین کر دوں گا کیا ہوگا, کیسے ہوگا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. حتمی فیصلہ کیا ہوگا. ابھی اگر آپ 1 آور کی باڈی کو دیکھیں تو یہ بار بار اس کے ٹاپ سے جا کے ٹکرا رہی ہے. اپر کوارڈنٹ پہ رکی, وکس ڈیمیج دیتی ہیں بھائی, ہلکی پھلکی نیچے چلے گی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. رکی اپر کوارڈنٹ پہ ہی ہے, یہاں سے ریورس ہو کے اوپر جا رہی ہے, تو اب اس کا ٹاپ جو ہے وہ اپنے آپ میں انورژن لیول کے طور پہ ایکٹ کرے گا. ہر لیول اگر بریک ہوگا واپس جائے گی تو وہ اوپر جانے سے روکے گا یا نیچے آنے سے روکے گا. سمجھ آ رہی ہے بات کی. یہ ایسی کمپلیکس گیم ہے یہ, جو میں نے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے کرم سے حلوہ بنا کے پکڑا دی, ورنہ یہ سمجھنے میں صدیاں لگ جاتی ہیں بھائی. اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو بولا کہ اس لیول کے بھی اب اسٹرانگلی بریک ہونے کا آپ کو ویٹ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ لوگ مارکیٹ کو دیکھیں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے, تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا بہت بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے, خوش رکھے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کبھی, تب تک کے لیے اللہ حافظ, خدا پامان.